الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج جس ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً یہ حالات اور یہ وقت بہت ہی نازک دور چل رہا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر موٹی چادر ڈال لیا کریں. یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو، آپ کی بیٹیوں کو اور تمام مسلم خواتین کو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے. جن حالات کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم جی رہے ہیں، ان حالات کے اندر پردہ کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے اور آپ کس وجہ سے اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں نے معراج کی رات میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید ہے، اتنا ہولناک ہے، اتنا وحشتناک ہے کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے اور برداشت کرتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو دنیا کی تمام ماؤں سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو ہولناک عذاب میں مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. اور یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 طریقوں سے میری امت کی عورتوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے. ایک تو وہ خود جہنم کے اندر ہو، بذات خود کتنا ہولناک منظر ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے. اور دوسری عورت کو میں نے جہنم میں اس طریقے سے دیکھا ہے کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں
کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے سے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے، اس میں کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر صرف ہاتھ کے ذریعے سے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت ہی نازک چیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو جو دیکھا وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی پورا جسم گدھے کی طرح، اور سانپ اور بچھو اس کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے وہ آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو مار رہے ہیں۔ اس طریقے سے 6 عورتوں کو ہونے والی عذاب کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اس دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا، اس کا یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا، بے پردہ گھر سے نکلنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ آج ہم اور آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے آس پاس کا جائزہ لیں تو یہ گناہ آج بالکل عام معلوم ہوتا ہے، حالانکہ خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ سر کے بال ان کے سطر کا حصہ ہیں، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے لے کر کے پاؤں تک سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم سطر ہے، تو پردے کا حکم الگ ہے اور سطر کا حکم الگ ہے۔ پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے۔ لہذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کو کھول کر جانا یا زیب و زینت کر کے جانا یہ یقیناً بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، غیرت نکل جاتی ہے، تو اب وہ جو جی چاہے وہ کرے، چاہے وہ شیطانوں کی زندگی گزارے، چاہے وہ کتے اور بلی کی زندگی گزارے، کیونکہ اس کے اندر سے حیا نکل گئی، غیرت نکل گئی، شرم نکل گئی۔ لہذا ہماری خواتین یہ بات سن لیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا جو عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ اے لوگوں مجھے نکالو، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ جب 1-2 مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی وہم ہے، کوئی خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ اس بستی کے کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے اور انہوں نے قبرستان میں آ کر کے یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد میں ان لوگوں نے اس وقت کے علماء کرام سے مسئلہ معلوم کیا کہ قبر کو کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد میں گئے
اور امام صاحب سے کہا کہ اس طریقے سے قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جیسے ہی تختے کو ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت بالکل برہنہ، بالکل ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اس کا کفن سر چکا ہے، اس کا کفن ختم ہو چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں، جلدی سے میرے گھر جاؤ اور میرے کپڑے لا کر کے دو، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈال لی اور پھر تیزی کے ساتھ میں قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر اپنے کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان میں تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے اور ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ ان لوگوں نے دستک دی، آواز لگائی، دروازے کو کھٹکھٹایا کہ کنڈی کھولو۔ اس عورت نے اندر سے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر کے میری حالت دیکھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ جب وہ لوگ اندر گئے تو وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ لوگ اندر پہنچے تو اس نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے بال کہاں چلے گئے، یہ تیرے زیب و زینت کہاں چلی گئی، یہ تیری خوبصورتی کہاں چلی گئی؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو دنیا کے اندر ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، بے پردہ راستے میں پھرا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد میں جب قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچ لیا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ میں کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک تھا، سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ۔ سوچیے اگر انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کے اوپر لپسٹک لگاتی تھی، نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیرے انگلیوں کے ناخن کہاں ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا دی گئی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد میں وہ بے ہوش ہو گئی اور بے مردہ جان ہو گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ اے دنیا کے انسانوں، اس عورت کا انجام دیکھ لو کہ کتنا ہولناک اس کو عذاب دیا گیا۔ اس موقع کے اوپر ہمیں اور آپ کو اپنے ارد گرد اور آس پاس کی خواتین کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے بے پردہ ہو کر
شریعت اسلام کا مذاق اڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے متنفر ہو کر کے اور اس کو ٹھوکر مار کر کے زندگی گزارتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں کے اوپر پردے کے سلسلے میں آیات کو بیان فرمایا۔ کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ ہوتا نہیں، یہ عورت کیسے زندہ ہو گئی؟ تو یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا عام قاعدہ تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد میں کوئی زندہ نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر اور واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو دکھلانے کے لیے ایسے حالات کو پیدا کر دیتا ہے تاکہ انسانوں کو یقین ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یقیناً اس دنیا کو چلانے والا کوئی مالک ہے۔ کبھی کبھی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جس سے انسانوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً اس دنیا کا چلانے والا اور اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی مالک اور خالق ضرور موجود ہے۔